علی بھی اگلا سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کے ترجمہ میں کسی جگہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا الفاظ آتے ہیں اور کسی جگہ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کون سے ترجمہ کو فالو کریں؟ یہ سر یہ قرآن شریف سے مولانا شریف کو نکال لیں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا نا؟ صحیح۔ پہلی بات ہے آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ سے زیادہ ضروری اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ سورۃ النحل میں آیا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو سورہ التوبہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، البتہ جب سٹارٹ کر رہے ہو تو بسم اللہ کے بغیر پڑھے، اگر بیچ میں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ توبہ میں بھی۔ تو ایک میں نے شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا اس میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جو قرآن میں آیت ہے، یہ کم از کم 5 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر میں۔ ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو۔ جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اسے ذکر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد۔ قرآن میں آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اس الذکر سب سے بڑی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ یاد دہانی کس چیز کی ہے؟ آخرت کی، اللہ کی یاد۔ صحیح۔ تو جب ذکر کا لفظ موجود ہے، یہ اصل میں 2 نمبری پتہ کیا ہوئی ہے؟ یاد دہانی لفظ جو ہے نا، اس سے انہوں نے 2 مقصد اچیو کر لیے ہیں۔ اپنی پبلک کو بھی گولی کروا دی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی گولی کرانے کی کوشش کی۔ سر سانو کرا نہیں سکتے، صرف کوشش کر دیو، سانو نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ہم نے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہی سمجھے گا نا؟ انہوں نے بڑی چلاکی کی آپ سے۔ یہ یاد دہانی سے مراد ہے کسی کو یاد کروانا۔ میں اگر آپ کو یاد کرنا ہی آیا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ یاد کرنا، پچھلی بار تو موٹر سائیکل اتنا تیز چلا رہا تھا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوا، تو یہ جو میں یاد دہانی کروا رہا ہوں اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ نصیحت۔ نصیحت کے لیے انہوں نے ایڈی مشکل اردو کڈی کہ تاکہ کسی قرآن کو ترجمے نہ پڑھ ہی نہ لے۔ اور جب ہم یہ کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھا نا یاد دہانی کیا ہوا ہے نا، یعنی نصیحت۔ اور عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، تو ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن ہم نے یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، اور اس کا پرائمری مقصد بھی نصیحت ہے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ تو عام بندے کی ضرورت، ہر بندے کی نہیں ہوں گے، کسی کسی کے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں گے ایک عالم جو ہے وہ مجھے ایمبریولوجی سمجھانا شروع کر دے قرآن سے، یا جیولوجی، وہ تو پھر سمجھا بیٹھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک عام آدمی بھی جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، نبیوں کی پیروی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اسی طریقے سے زنا سے بچو، چوری سے بچو، یہ سارے کے ساری چیزیں تو عام آدمی بھی نصیحت والی۔ تو یہ قرآن میں یہ جو آیت کا ترجمہ ہے، نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا۔ مسئلہ نمبر 115 میرا دیکھنے، اور انشاءاللہ یہ محفل قرآن جب ہوگی نا اس وقت یہ ساری انجینئرنگ ہوں گی، یہ والی بھی جو انہوں نے یہ بے ایمانیاں کی ہوئی ہیں، ترجمہ ہی بدل دیا ہے، اور ایسا بدلا ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا، جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو حرج نہیں۔ ہوں کہڑے پاسے جائے بندہ؟ ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گرد مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں گے یار پیچھے پڑھو نا، میں لکھا نا طواف تعظیمی حرام ہے۔ الزام لگا رہے ہو علماء ہوتے۔ اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا، کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گرد مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا۔ اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا، سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا، ٹھیک ہے، سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض
تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، مگر خواص کے طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سر تسی انجینئر تے آئے نہیں ہو، تسی انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تواڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی 22 نمبر مرتبان دے ذریعے. احمد دیوا تہاڈا شرار بھی سنا دینا ہے 22 نمبر مرتبان والا. اچھا تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض، یہ تو بریلویوں والا کام ہے، وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط، ہم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ خاص طریقے سے. خاص طریقہ کیڑا ہے وہ میں پھر دسیا ہے. بس میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان کی قبر کے اوپر اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جایا کرتی تھی. میں نے سارے واقعات پھر لکھے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے، ہم نے کہا آپ کے خواص کے طریقے کے آپ کو خواص بتا دیتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے. اچھا تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے کہ اس بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا، اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. آپ کی ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی. یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا انہیں کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں لکھ دینا ہے بھائی ساڑھے گاٹے فٹ ہو جانا ہے، انجینئرنگ ہو جانی ہے. سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے، یہ تو بریلوی تو مشرک ہیں، یہ جو کرتے ہیں غلط ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. میں نے اس میں بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر، یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے. عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے واقعات انہوں نے لکھے میں انشاءاللہ تعالی اس کی بھی انجینئرنگ کبھی ہم نے ریسرچ پیپر میں تو کر دی ہوئی ہے. اب اگر کوئی بندہ چلا گیا اور وہ کہے کہ جی آپ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ آپ دیکھیں آپ نے لکھا ہے کہ جی جناب ہم بزرگوں سے یعنی یہ جو عوام الناس طریقہ سے کر رہی ہے غلط ہے، تو اس کو کہیں دیکھیں ہم نے لکھا ہے جائز بھی ہے. ہم بالکل ہم وابی نہیں ہیں. المحنت کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ ہم وابی نہیں ہیں، ہمیں وابی نہ کہو. سر اسی بھی وابی بھی نہیں ہے، نہ اسی بابی ہیں، آپ بابی ہیں. آپ کو لکھنا چاہیے تھا ہم بابی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو نہ وابی نہ بابی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی. تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. ان سے جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر کسی نے سوال پوچھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. سر یہ کوئی 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو اس نے آپ سے نہیں پوچھی تھی، یا اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ زمین کا سرکمفرنس کتنا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، زومانی جملہ بول دیں. ان کا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھ لیں، اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے. ہائے صدقے جاواں. لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں، یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نماز. اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یار خانہ کعبہ شریف کا امام ہے پڑھ لو، یا یہ کہہ دو کہ وہ نجدی گستاخ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن جواب ایسے دیا دونوں پارٹیاں خوش. کس طرح؟ جب میں جا کے پوچھوں گا مفتی صاحب آپ کو تو کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ نے یہ کہا اگر دل مانتا ہے، تو وہ کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب کس کا دل چاہے گا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ اللہ نے اس کو وہاں پر امام رکھا ہے، کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے. تو میں نے یہی کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور اگر کوئی بریلوی چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ سر آپ نے اس گستاخ نجدی کے پیچھے نماز کو صحیح کہا ہے، ان نجدیوں کے پیچھے، تو کہا بیٹا میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا اگر دل مانے. کس کا دل مانے گا ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے؟ جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. لیکن ان معرفت کے جملوں کو وہی بندہ پکڑ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں بابوں کا دفاع کرتا ہوں، نہ میں وابی ہوں نہ بابی ہوں. وہ ہمارے وہ شہزاد بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا. کدھر تھی؟ کراچی تھی وہ شیعہ کی مسجد
ایک شیعہ بھائی جو ہیں وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو مسجد تھی وہ سٹانچ قسم کے دیوبندیوں کی نا. اب آپ کو پتہ ہے شیعہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے، حنفی جو ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے. اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ حنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جس حنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو 5-6 وہ داڑیوں والے بڑے بڑے وہ پرنوں والوں نے گھیر لیا اور کہا جی اے تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. کہتا میں بھی تمہیں پوچھنے لگا تھا تسی کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. کہتا میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو سر وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی ابلیس والا کام کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں. اگر حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں دیوبندی، تو المہند المفند میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے جو بڑے بزرگ ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائٹل دیے ہوئے ہیں. سر پھر ہم تو پھر آپ کو پتہ نا عزب عالی کرتے ہیں سوالات کے ساتھ. اس کو مجلس اس لیے بنایا تھا کہ لائٹر موڈ میں چیزیں کنوے ہوں، کسی طریقے سے دماغ میں ڈرل ہو اور مرنے سے پہلے پہلے آپ کو بات سمجھ آ جائے. کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی، کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے. چھوٹی سی بات لوگوں کو ٹریگر کر جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بات جس نے مجھے ٹریگر کیا. میرے ایک آفس کے کولیگ تھے، نئی انہوں نے داڑھی رکھی، ان کے والد صاحب تعویذ دھاگے کا کام کرتے تھے. تو وہ نئے اس طرف آئے، نماز پہلے ہی پڑھتے تھے. مجھے انہوں نے 5,000 روپے دیا. یہ میں بات کروں 2007 کی، 2007 کی. اس زمانے میں 5,000 روپیہ. آج 11 نومبر 2018 ہے. مجھے کہتے ہیں جی میں اب دین کی طرف آیا ہوں تو داڑھی رکھ لیے، لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے تو آپ نہ مجھے کتابیں دین کے اوپر لا کے دیں، کوئی میں پڑھ لوں تاکہ مجھے مسئلے پہلے ہی پتہ ہوں. تو سارے ہم بھی بابی تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو میں نے جناب ان کے لیے بار شریعت خریدی. اچھا جی، اس طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت، احکام شریعت، قرآن حدیث نہیں ان کو خرید کے دیا کیونکہ یہ تو ظاہر ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا. سمجھا کرو نا، تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی یہی کہتے تھے. اچھا تو اس کو کتابیں میں ابھی بھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی ریورٹ ہوا ہے نا. ابھی ہم ایک دوسرے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں تم میرے لیے ہدایت کا سبب بنے ہو. ہوا یہ کہ وہ اس ملفوظات اعلیٰ حضرت میں وہ عبارت آتی ہے نا کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ عبارت نہ اس نے کہیں پڑھی تو بیچارہ دنیا دار بندہ تھا، اس نے انڈر لائن کر لی. اگلے دن آفس میں آ کے مجھے کہتا ہے یار یہ منو کیڑی کتاب تو لے کے دیتی ہے اللہ دے بندے، دیکھ دیکھ کیا لکھا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اگر کوئی کہے کہ نبیوں کی بیویوں کو قبروں میں پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ شاباش. میں نے کہا استغفر اللہ، اتنی گستاخانہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس نے نا کہا یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے ملفوظات میں. مسئلہ 71B ہے میرا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو سر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب ایک لیکچر بنا ہے الحمدللہ. مجھے وہ کہتا ہے یہ دیکھو لکھا ہے. اب جب اس نے کہا نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اب میرے لیے اعلیٰ حضرت سے اختلاف اسی طریقے سے جیسے کیسے کوئی صحابی سے کوئی اختلاف کر دے، اور میں پہلے کہہ بھی چکا ہوا تھا. تو میں نے درمیان کا میں نے کہا یار یہ مس پرنٹنگ ہوگی. وہ کہتا ہے یار مس پرنٹنگ کو چھوڑو، اگر یہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ غلط ہے. کہ میں نے کہا غلط ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے. بس سر یہ ایک قبولیت کا لمحہ تھا، اللہ نے میری بات سن لی کہ میں غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتا ہوں. جب پہلی دفعہ میرے سامنے آیا میں کتنے دن پریشان رہا کہ یار اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں نے پھر تحقیق شروع کی. اسی دوران میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ جو ہے نا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. آہستہ 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 چیزیں سمجھ آنا شروع کی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انجینئر ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یار ایک ایڈی شے آ گئی ہے. وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھا ہے نا وہ اہل حدیث تو ہم سے زیادہ پریشان ہے. سر تہاڈی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے. تو سر وہ ہر گلی سے جو انجینئر نکل رہا ہے وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ ہر گلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں ڈرل اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک جملہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. آپ دیکھیں نا اوس اور خزرج کی جب لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ، یہ جنگجو لوگ تھے، ہمیشہ جیت جاتے تھے. تو یہودی کہتے تھے بچو جی اونٹتے تسی جیت جاندے ہو، جب آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ ملیں گے، پوری دنیا کو فتح ہم کریں گے، تو پھر ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. یہ یہودی ان کو تڑی لگاتے تھے. قرآن میں بھی اشارتاً ذکر ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے سورۃ البقرہ میں تم اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے اس حوالے سے کہ اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج.
اور آج جب وہ نبی آ گیا تو تم پہلے منکر ہو گئے یہودیوں. اچھا اب جب اوس اور خزرج حج کرنے کے لیے گئے نا مکہ اور مکہ شریف مدینہ شریف سے, وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شخص محمد ابن عبداللہ, اور نبی علیہ السلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں جا کے ان کو اللہ کی بات کرتے تھے. حج کے موقع کے اوپر چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے, حضور کہتے تھے چلو یار انہوں نے میری بات نہیں سنی, یہی سن لیں. جس طرح ہم کہتے ہیں چلو یار جہلم کے لوگوں نے سنی, ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں, تو پوری دنیا نے سن لی. اب جہلم والوں نے بھی دیکھا دیکھی سننی شروع کر دی. اینڈ پہ جس طرح فتح مکہ کے بعد اہل عرب نے بھی اسلام قبول کر لیا, تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں چلو یار یہی میری بات سن لیں. اور ابو لہب خبیث پیچھے پیچھے چلتا تھا, وہ کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے, یہ پاگل ہو گیا, اس کی بات نہ سنو. نبی علیہ السلام پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں, پورے ڈٹے ہوئے اپنے اس حق کے اوپر. تو وہاں پہ اوس اور خزرج نے جب سنا نا, انہوں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں تڑی لگاتے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے کہا پہلے اس سے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں, ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کی کتابوں میں تھی, وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی, اور یہودی مر گئے. ہائے ہائے ہائے, قرآن کی تفسیر لکھنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین بابوں کو پکارتے مر گئے, ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. یہ قسمت کی بات ہے سر. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا, اور سر رومن اور پرشین امپائر پھر ان لوگوں نے گرائی ہے. اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ, جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ان کی وفات پہ. غزوہ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا, عمر سیریز میں سر انہوں نے وہ منظر فلمایا ہے, تو وہ رگ جاری ہو گئی تھی ان کی, تو اسی پہ ان کی شہادت ہوگی. اور سعد ابن عبادہ وہ خزرج کے سردار تھے, جو 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے روزانہ جاتا تھا. ٹھیک ہے, حضرت ابو دردہ, حضرت ابو ہریرہ, ان لوگوں کی فائنینشل سپورٹ کرنے والے حضرت سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سر ان لوگوں نے بات کسی اور کو سمجھائی گئی, تبدیلی کہیں اور آ گئی. بک کہاں اور تھی, تبدیلی کہیں اور آ گئی. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ سچی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات پھیلے گی. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین ثم آمین. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.